الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأكمل الرسل وأفضل الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذان السمع والبصر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق يجري على لسان عمر وقلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان مکرم، حاضرین محترم، یہ محرم الحرام اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے اور اسلامی تاریخ ہجرت سے شروع ہوئی ہے اور یہ اسلامی تاریخ کو شروع کرنے والا وہ عظیم انسان امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسلام کی تاریخ کا آغاز انہوں نے کیا اور عجیب بات ہے کہ اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، اس میں بھی ایک عظیم صحابی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ہے
ان کی مظلومانہ شہادت ہے جس پر میں گزشتہ جمعے گفتگو کر چکا ہوں، اور اسلامی تاریخ کا پہلا دن، سال کا پہلا دن یکم محرم، یہ اس عظیم انسان کی شہادت کا دن ہے جس کو میرے نبی نے اللہ سے خود مانگا ہے۔ یکم محرم الحرام ان کی شہادت ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہر صحابی حضور کے پاس اسلام لانے کے لیے خود آیا، ہر آدمی، سب صحابہ وہ رسول اللہ کے مرید ہیں۔ ان میں ایک عظیم انسان جس کا نام حضرت عمر بن خطاب ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کے مرید نہیں، حضور کی مراد ہے۔ مراد کا کیا معنی؟ میرے آقا نے خود اللہ سے مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو اگر عزت دینا چاہتا ہے تو عمر جیسا انسان مجھے دے دے۔ ایک دن پہلے دعا مانگی، دوسرے دن عمر حضور کے قدموں میں آ گئے۔ تو حضرت عمر مرید نہیں، مراد رسول ہے۔ میرے آقا نے خود مانگا کہ اللہ اسلام کو عزت ملے گی، اس کو بھیج دے۔ اسی کو ایک اللہ والا یوں کہتا ہے، عمر جری، عمر جرعت، عمر جانباز۔ عمر جری، عمر جرعت، عمر جانباز، عمر قوی، عمر قوت، عمر ممتاز، عمر قبول، عمر قابل، عمر مقبول، عمر قبول، عمر قابل، عمر مقبول، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول۔ یہ حضور کی مراد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب توجہ، وقت تھوڑا ہے، ساتھی دیر سے آتے ہیں، ہم بھی شکوہ کرتے کرتے مر جائیں گے اور آپ بھی سنتے سنتے مر جائیں گے۔ رہنی سوئی وہاں ہے جہاں کھڑی ہے۔ بہت غم اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان 8ویں دن بھی 1 گھنٹہ اللہ رسول کی بات سننے کے لیے وقت نہیں دیتے، پھر دین کیا آئے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگا، یہ تشریف لائے۔ جب آئے اسلام میں تو قرآن سن کر آئے۔ جس دن شہادت ملی تو اس دن بھی قرآن پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ آئے تو قرآن سنتے ہوئے، گئے تو قرآن پڑھتے ہوئے۔ بہنوئی کے گھر آئے تھے، قرآن کی آواز آ رہی تھی، قرآن سنا تو پھر عمر کی حالت بدل گئی، اور جب دنیا سے گئے تو مصلی نبی کا تھا، ممبر نبی کا، مسجد حضور کی، نائب امام میرے آقا کے مصلی پر حضرت عمر، شہادت ان کو حضور کے مصلی پر ملی ہے۔ کیا کہنا سب شہیدوں کا، ہر شہید کا اسلام میں بڑا حصہ ہے، بڑی قربانی ہے، لیکن کچھ شہیدوں کو رب کا رتبہ بہت ملا ہوا ہے۔ ہر شہید مظلوم ہے، ہر شہید دکھیارا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے، کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کسی کی شہادت کی گواہی طائف کا میدان دے گا، اور کسی کی شہادت کی گواہی زمین کے ریت کے ٹیلے اور ذرات دیں گے۔
پہاڑ دیں گے, درخت دیں گے, انسان دیں گے, لیکن کچھ عظیم شہید ہیں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول بھی ہیں, عظیم انسان بھی ہیں, مظلوم ترین بھی ہیں, ان کی شہادت کی گواہی ریت کے ذرات دیں گے. وہ کربلا کا میدان اور وہ ذرات دیں گے. اور مظلوم مدینہ عثمان ابن عفان رضی اللہ کی شہادت کی گواہی, اللہ کی قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ کا قرآن دے گا. اور اے فاروق اعظم تیرے تو کیا کہنے, تیری شہادت کی گواہی نبی کی مسجد دے گی, نبی کا منبر دے گا, نبی کا محراب دے گا, نبی کا مصلی دے گا. عمر تیرے آنے سے مسجد آباد ہوئی, اللہ نے تیرا آخری وقت بھی مسجد میں لکھا تھا. سبحان اللہ, اور شہادت بھی وہی ملی. حضرت عمر عظیم انسان ہے. میں سب باتوں کو دہراتا رہا ہوں تو سال بھی کم ہے, بلکہ میں نے ایک عجیب روایت پڑھی ہے. جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور میرے آقا سے بات چیت کی. حضور نے فرمایا, اے جبریل مجھے ترا عمر کے فضائل تو سنو, عمر رضی اللہ کی فضیلت سنو. تو جبریل علیہ السلام نے کہا, نوح علیہ السلام کی عمر جتنا عمر ہو میں سناتا رہوں پھر بھی عمر کی شان نہیں بیان ہو سکتی. سبحان اللہ, 1250 سال عمر تھی تقریباً نوح علیہ السلام کی. کہا اتنی مدت سناتا رہوں تو پھر بھی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی, اس کو عمر کہتے. حضرت عمر رضی اللہ کے آنے سے جیسے میرے آقا نے دعا کی اسلام کو عزت ملی. بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا تو عمر نے کھلوایا جی. اور آپ کے آنے سے پہلے نمازیں چھپ کر ہوتی تھی. آئے, نماز کا وقت ہوا, کہا کیا کرو گے؟ کہا نماز پڑھیں گے. کہاں پڑھیں گے؟ حضرت ارقم کے گھر میں پڑھیں گے. کیوں؟ میرے مسلمان ہونے کے بعد بھی چھپ کر نماز ہو تو کیا فائدہ. اور بیت اللہ میں آج نماز ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے بیت اللہ کا در مسلمانوں کے لیے کھلوانے کا نام عمر ہے, اور اس کا نام عمر ہے جس نے سب سے پہلے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا ہے. قیامت تک جو عمرہ کرے گا, حج کرے گا, طواف کرے گا, صفا مروہ دوڑے گا, جو عبادت بیت اللہ میں کرے گا, تلاوت, نماز, تسبیح, ذکر, دعا, جو کچھ بھی کرے گا, نام نہ بھی لے پھر بھی عمر سنگھ کا پورا حصہ ہے اس میں. انہی نے تو کھلوایا ہے. قیامت تک اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. اس پر ایک بات اور بھی کہہ دیں, کہا جو دشمن عمر ہے اس کو ادھر نہیں جانا چاہیے بیت اللہ میں. تمہیں ان سے دشمنی ہے, گھر تو انہوں نے کھلوایا ہے, پھر ادھر کیوں نماز پڑھتے ہو؟ تب آپ تمہارا کس کام کا؟ صفا مروہ دوڑنا تمہارا کس کام کا؟ جن کے صدقے یہ سب کچھ ملا ہے ان کو مسلمان نہ مانو اور ادھر چلے جاؤ. تمہیں بیت اللہ جانے کا کوئی حق نہیں ہے. اور مولانا عبدالشکور دین پوری رحم اللہ فرماتے تھے کہ ابو بکر و عمر کے دشمن کو حضور کے روضے پر بھی جانے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ کہ حضور کے روضے کی جگہ جو عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا وہ ابو بکر صدیق نے خریدی تھی. کہہ دو سبحان اللہ. تمہیں روضے والے سے اگر پیار ہے تو روضہ جس کمرے میں حجرے میں آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ تو ابو بکر صدیق کی خریدی ہوئی ہے, تمہیں ادھر بھی جانے کا کوئی حق نہیں ہے. اور آج بھی نبی نے ان کو پہلو میں سلایا. اور قرآن پڑھنے کا بھی تمہیں حق نہیں ہے. کیوں؟ کہ قرآن کو جمع کرنے والے بھی ابو بکر و عمر ہیں. کہہ دو رضی اللہ. نبی کے یاروں نے قرآن لکھا ہے, انہوں نے جمع کیا ہے, مختلف جگہوں سے نقل کر کے ایک جگہ پر محفوظ کرایا.
तो तुम्हें कुरान पढ़ने का भी हक नहीं, उनको तो मुसलमान मानते नहीं हो तो उधर जाते क्यों हो, मुसलमान मानते नहीं हो तो कुरान क्यों पढ़ते हो, तुम्हें कुरान का भी हक नहीं। कुरान पढ़ने वाले को पहले अबू बकर और उमर को मुसलमान मानना, सहाबा पर ईमान लाना, ये अव्वलीन शर्त है, उसके बाद उसको कुरान पढ़ने का हक है। तवज्जो मेरी तरफ रहे, बहुत थोड़ी बात कर सकूँगा मैं। है नबी, तवज्जो मेरी तरफ, नबी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जुदा नहीं है, ये जुदा, सारे बोलो, ये जुदा। जो इनको जुदा मानता है वो हकीकत में नबी को नहीं मानता। जो इनको जुदा मानता है वो इस्लाम को, शरीयत को, नबी के दीन को नहीं मानता। और मैं एक लफ्ज़ और खोलकर कहूं, जिसको नबी अपने आप से जुदा ना करे उसको जुदा कर सकता कौन है? सुभान अल्लाह। नबी कहे मेरे, नबी जुदा ना करे, जुदा कर सकता कौन है? मैं इस जुदाई पर चंद वाक़यात नकल करता हूं तो आप अंदाजा लगाएंगे कि मेरे आका ने उनको साथ साथ रखा है। मस्जिद नबवी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, एक हाथ अबू बकर सिद्दीक के कंधे पर है, एक हाथ हजरत उमर रजी अल्लाह के कंधे पर है, मेरे आका दरमियान में हैं। फरमा रहे हैं हा कदा नुबासु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन भी हम यूं ही उठेंगे। सुभान अल्लाह। और बाज़ किताबों में है मेरे आका ने उनके हाथ पकड़े हुए थे, तो जिनका हाथ नबी खुद पकड़े छुड़वा सकता कौन? और नबी फरमाए यूं ही उठेंगे कब्र मुबारक से क़यामत के दिन, तो नबी उनको क़यामत तक साथ रखता है, जुदा कर सकता कौन है? दूसरी बात भी अजीब, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हादान, ये दोनों, अबू बकर भी उमर भी, ये दोनों अस्समा वल बसर, ये मेरे कान हैं, मेरी आंखें हैं। सुभान अल्लाह। इंसान का कान उससे जुदा नहीं हो सकता, उसका हुस्न ही कान से है, और आंख भी जुदा नहीं हो सकती। नबी फरमाए मेरा कान मेरी आंख, तो नबी के कान और आंख को जुदा कर कौन सकता है? नबी तो उनको इतना अपने करीब फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह ही कह दो अल्लाह के बंदो। नबी के कान, नबी की आंख, और आपको मालूम है मेरे आका की आंख तो आंख रही, कान तो कान रहे। उलमा ने लिखा है कोई शख्स अगर नबी मुअज़्ज़म, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक की तौहीन करते हुए जूती को जुतड़ी कह दे, वो भी काफिर है। और आपके जिस्म मुबारक पर आने वाली चादर को वो मैली हो गई, तो अगर तौहीन करते हुए कहते ये चादर है मैली हो गई, तौहीन के लिए कहा, यह भी काफिर है। और आपके जिस्म मुबारक के बाल को अगर तौहीन करते हुए बाला कहा तो यह भी काफिर है। तो नबी की जूती की तौहीन कुफर, नबी की चादर की तौहीन कुफर, मेरे आका के बाल की तौहीन कुफर। तो जिसको मेरा आका फरमाए ये मेरी आंख है, ये मेरा कान है, उस कान और आंख को बुरा कहने वाला वो कैसे मुसलमान रह सकता है? तो नबी ने इतना करीब किया कि मेरा कान मेरी आंख। सुभान अल्लाह, ये कुर्ब है, ये मोहब्बत है। हदीस में है, ये तीसरा वाक़या बहुत अजीब है कि एक आदमी जंगल में बकरियां चरा रहा था, भेड़िया आया, उसने एक बकरी को पकड़ा और लेकर भागा। जो चरवाहा था वो भी पीछे दौड़ा और उसने जाकर बकरी को खींचा, पकड़ा, छुड़वा लिया। तो भेड़िया बोला, उसने कहा आज तो तूने मुझसे
बकरी को छुड़वा लिया है, जिस दिन मेरे सिवा निगरानी कोई नहीं होगा उस दिन कौन छुड़वाएगा? नहीं निगरान होगा, कौन छुड़वाएगा? भेड़िया बोला। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सहाबा से कही तो हैरान होकर कहने लगे सुभान अल्लाह, भेड़िया बोलते हैं। मेरे आका ने फरमाया इस बात पर मैं भी ईमान लाया, अबू बकर भी ईमान लाया, उमर भी ईमान लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुहद्दिसीन ने लिखा है जब मेरे आका ने फरमाया मैं भी इस बात पर ईमान लाया कि भेड़िया बोला, अबू बकर सिद्दीक भी ईमान लाए और उमर फारूक भी ईमान लाए। फरमाया जब मेरे आका ने ये बात फरमाई तो उस वक्त अबू बकर उमर पास थे ही नहीं, अबू बकर उमर हुजूर के साथ थे नहीं, लेकिन मेरे आका ने ईमान के साथ अबू बकर उमर दोनों की निस्बत की है। इतना मेरा नबी उनको अपने करीब करता है, जिसको नबी करीब करे दूर कौन कर सकता है। एक चौथी हदीस, एक आदमी बैल के ऊपर चढ़कर जा रहा था, बैल के ऊपर, बोलो बोलो, बैल के ऊपर चढ़कर जा रहा था। तो मेरे आका ने फरमाया बैल बोल पड़ा। उसने कहा अल्लाह ने हमें खेती बाड़ी के लिए बनाया है, सवारी के लिए नहीं बनाया। हमसे खेती बाड़ी का काम लो ना, तू मेरे ऊपर चढ़ गया है। तो जब ये बात मेरे आका ने सहाबा से फरमाया, उनका अल्लाह अकबर, बैल बोला। मेरे आका ने फरमाया मैं भी ईमान लाया इस बात पर, अबू बकर भी ईमान लाए इस बात पर, हाय उमर भी ईमान लाए इस बात पर कि बैल बोला है। तो मेरे आका ने ईमान की बात की तो अपने साथ अबू बकर और उमर को भी शामिल किया। एक दफा मेरे आका पहाड़ पर थे, पहाड़ झूमा और हदीसों में आता है पत्थर ऊपर से गिरकर नीचे आने लगे, टूट कर नीचे आने लगे। मेरे आका भी थे, अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर भी थे, हजरत उस्मान भी थे, कह दो रज़ी अल्लाह ताला। मेरे आका ने अपना पाँव मारा पहाड़ पर, फरमाया ठहर जाओ, फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान, और तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं। हिलता क्यों है? सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने यूं फरमाया, पहाड़ रुक गया। नबी तो खुद हुए, सिद्दीक अबू बकर थे, फरमाया दो शहीद भी हैं, एक हजरत उमर थे, एक हजरत उस्मान थे। मेरे आका ने पहाड़ को रोकने के लिए भी अपने यारों को अपने साथ मिलाया। सुभान अल्लाह। एक हदीस में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैंने ख्वाब देखा। क्या कहा? मैंने, नबी का ख्वाब सच्चा होता है, नबी का ख्वाब सच्चा होता है, उसको मानना वैसे ज़रूरी है जैसे नबी पर उतरने वाले कुरान को मानना ज़रूरी है। वक्त कम है, इस पर मैं बात नहीं करता। ख्वाब देखा, फरमाया मुझे दूध का प्याला पेश किया गया, दूध मैंने पी लिया, बहुत पिया कि मेरे हाथों के नाखूनों में भी दूध का एहसास होने लग गया, असर यहाँ भी आ गया। मैंने पी लिया, जो बाकी बचा सारा हजरत उमर ने पिया। सुभान अल्लाह। किसने पिया? बोलो बोलो, किसने पिया? सहाबा को ताबीर समझ नहीं आई कि दूध पिया, बचा हुआ सारा उमर से ही ने पिया, ये क्या है? फरमाया इसकी ताबीर इल्म से है। क्या माना? नबूवत को उलूम अल्लाह देता है, नबी के वास्ते से उमर को वो उलूम मिले हैं जो उम्मत के किसी को नहीं मिले। तो देखो मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरा बचा हुआ उसने पिया। सुभान अल्लाह। ये नबी करीब कर रहे हैं और दुश्मन कहते हैं नहीं, जुदा जुदा है। शर्म नहीं आती जालिम को, क्या बकता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? बोलो बोलो, क्या देखा? ये और वाक़या है कि लोगों ने हुल्ले पहने हुए, यानी कमीज पहनी हुई है, किसी की कमीज छाती तक, किसी की इससे भी छोटी,
फरमाया मैंने उमर सिंह को देखा तो उसकी कमीज इतनी लंबी थी कि ज़मीन पर घिसट रही थी। सुभान अल्लाह, ज़मीन पर घिसट रही थी, घिसट इतनी लंबी। सहाबा हैरान हुए कि हजरत ये क्या ताबीर है इसकी? फरमाया इसकी ताबीर दीन से है, दीन से है। क्या माना? उमर सिंह के दौर में दीन इतना फैलेगा, आम हो जाएगा, है नबी की शरीयत हर तरफ फैल जाएगी। ये फजीलत भी हजरत उमर को मिली है। नबी को ख्वाब में रब ने दिखाया। नबी तो ख्वाब में भी अपने यारों को देखता है, तू जुदा करता है। ख्वाबों में दोस्ती नजर आते हैं, दुश्मन को कौन देखता है ख्वाब में? एक और अजीब हदीस, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैंने ख्वाब में देखा कि मैं डोल है, पानी खींच रहा हूँ। क्या खींच रहा हूँ? पानी। फरमाया मैंने भी कुछ डोल निकाले। फिर अबू बकर सिद्दीक आए, कुछ डोल उन्होंने निकाले, वो कमज़ोर कमज़ोर थे, ऐसा ऐसा कुछ डोल निकाले। फरमाया फिर मैंने देखा उमर को बड़ी जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ डोल निकाले, बहुत निकाले, इतना पानी हुआ कि ऊंट भी खूब सैराब हो गए और इंसानों ने भी खूब पिया, खूब डोल निकाले। मैंने भी, अबू बकर ने भी, उमर ने भी। ये डोल का निकालना ये दीन के फैलने का इशारा है। मेरे नबी ने ख्वाब में तो अबू बकर उमर को इकट्ठे देखा है, तू जुदा करता है जुदा कर। और अजीब बात, शाह अब्दुल अजीज कैद रजी अल्लाह ताला रहमहुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब कमालात अजीज़ी में भी और भी किताबों में लिखा है। फरमाते हैं कब्र में सवाल जहाँ ये होगा, तेरा दीन क्या, तेरा रब कौन? एक सवाल ये भी होगा, मन नबीयुक, तेरा नबी कौन? फरमाया कब्र में ये सवाल भी होगा। एक सवाल ये भी होगा कि अबू बकर उमर को तो क्या कहता है? और सुभान अल्लाह, कब्र में हिसाब होगा, कब्र में सवाल होगा, नबी कौन? उसके बाद सवाल होगा कि अबू बकर उमर के मुतालिक तेरा क्या ख्याल है? तो जिस चीज़ का कब्र में भी सवाल हो, ज़िंदगी में उसको छोड़ देंगे तो कब्र में जवाब कैसे देंगे? अगर उससे नफरत करेंगे तो कब्र में बनेगा क्या? नबी ने तो उनको जुदा ही नहीं किया, तू जुदा कैसे करता है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जब दुनिया से चले जाऊं तो फिर तुम क्या करोगे? मैं उम्मत को किसके पीछे लगा के जा रहा हूं? फरमाया इक्तदाउ बिल्लदैन मिन बादी अबू बकरिन व उमर, मेरे बाद अबू बकर उमर की बात मानना। सुभान अल्लाह, उनकी बात मानना। तो नबी ने अपने करीब किया कि मेरे बाद मेरी बात, इनकी बात मानना, इनकी इक्तदा करना। तो नबी ने उमर और अबू बकर को दोनों को इकट्ठे जमा किया है, इकट्ठे ही हैं और इकट्ठे ही रहेंगे इंशाअल्लाह। हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबा भी बैठते थे, अबू बकर और उमर भी बैठते थे। तो फरमाया किसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब ही इतना था, आपके रोब की वजह से कोई सहाबी आपके चेहरे को देख नहीं सकता था। फरमाया अबू बकर और उमर हुजूर को देखते भी थे, नबी इनको देखते थे, मजलिस में एक दूसरे को देखते भी थे, मुस्कराते भी थे। फरमाया ये सआदत सिर्फ मिली है तो अबू बकर और उमर को मिली। नबी की मजलिस में हर वक्त बैठना, आका का चेहरा देखना, फिर मुस्कराना, फिर नबी का इनको देखकर मुस्कराना, ये थोड़ी फजीलत है? आपके ना मानने से उनका क्या नुकसान है? उनका कोई नुकसान नहीं। अगर किसी को गुस्सा आ जाए, अल्लाह अकबर, मेरे आका ने फरमाया उमर शैतान तो इससे डरता है, जिस रास्ते से तुम जाते हो शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। एक जिन आया
اس نے حضرت عمر رضی اللہ سے کہا کشتی لڑو گے؟ فرمایا جی لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کشتی لڑی، اس کو گرا دیا۔ اس نے کہا پھر ایک دفعہ لڑیں ذرا، مزہ نہیں آیا۔ پھر لڑے، پھر گرا دیا۔ اس نے کہا ایک دفعہ پھر، فرمایا چلو پھر گرا دیا۔ اور شیطان نے کہا جن نے کہ اگر تیسری دفعہ مجھے گرا لو گے نا تو میں ایک خاص بات بتاؤں گا۔ حضرت عمر نے اس کو گرا لیا، فرمایا بتا نا آپ، تو نے کہا بتاؤں گا۔ اس نے کہا آیت الکرسی گھر میں پڑھ لینا، جس سے گدھا ہوا نکالتا ہے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس طرح تمہارے گھر سے بھاگ جائے گا بلکہ تمہارے پڑوس سے بھی بھاگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے جن کو 3 دفعہ پکڑ کر نیچے گرا دیا، وہ عمر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جس بچے کو ڈر لگتا ہو، جس بڑے کا دل کانپتا ہو، لرزتا ہو، جس کو خواب غلط آتے ہوں، پیشانی پر امیر المومنین حضرت عمر کا نام لکھے، دل پر امیر المومنین عمر کا نام لکھ دے، بچے کے دل پر امیر المومنین حضرت عمر کا نام لکھ دے۔ فرمایا اس کی برکت یہ ہے نہ رات کو شیطان کی وجہ سے احتلام ہوگا، نہ اس کو کبھی خوف آئے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عمر تیرے نام سے شیطان بھی ڈرتا ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا عمر آسمان کا ہر فرشتہ تو اس سے پیار کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان تو اس سے ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے۔ تو وہ عمر ہیں، ان کی شہادت اسی مہینے کی 1 تاریخ کو ہوئی ہے، وہ امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین کا سب سے پہلا لفظ انہی کے لیے بولا گیا۔ وہ کتنا نبی کی تربیت یافتہ تھے، کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ان پر اثر تھا۔ جب صدیق اکبر کی شہادت کے بعد آپ مصلی پر کھڑے ہوئے، میں نے شہادت کا لفظ کہا، ایک مستقل عنوان ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی شہید ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مصلی پر ممبر پر کھڑے ہوئے فرمایا لوگو اگر تم مجھے دیکھو کہ میں فیصلہ کرتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف اور حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلے کے خلاف، تو تم کیا کرو گے؟ سب چپ۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا، تلوار اس کے پاس تھی، اس نے کہا ہا کذا نفعل، ایسے کریں گے، یعنی تیری گردن اتار کر رکھ دیں گے۔ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ۔ سامنے ٹوکا ہے، ممبر پر ٹوکا ہے، ممبر پر ٹوکا ہے۔ حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، فرمایا عمر تجھے بھی سیدھے کرنے والے لوگ موجود ہیں، یہ نبی کی تربیت کا اثر ہے۔ آپ کسی پولیس والے کو تو ذرا ٹوک کر دکھائیں، امام کی سلوار پیچھے پھٹی ہوئی ہو، آپ کہہ دیں کہ امام سے پیچھے ہوا نکل رہی تھی، تو آپ ذرا اس کو تو بنوا کر دکھاؤ۔ یہ نبی کی تربیت کا اثر ہے کہ نبی کا مصلی ہے، ممبر ہے، اس نے ٹوک دیا ہے، تو میرے آقا خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ عمر کو بھی سیدھا کرنے والے موجود ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جبریل علیہ السلام آئے ایک دفعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضرت آپ فرما دو نا امت کو اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے تو تمہیں اگر مرنا تمہارے مقدر میں، قسمت میں، طاقت میں ہو تو تم بھی مر جانا۔ کیا مانا؟ عمر کے بعد پھر زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ اور میرے آقا نے فرمایا تھا الاسلام یبکی علی موت عمر، عمر تیرے مرنے پر میرا اسلام بھی روئے گا۔ بے شک ایسے جنات کی رونے کی آواز صحابہ نے خود سنی، اور عجیب عجیب ان لوگوں نے، جنات نے، غیبی چیزوں نے اشعار پڑھے حضرت عمر کی جدائی پر۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی نے حضرت عمر کو جدا نہیں کیا۔ کیا کہا میں نے؟ نبی نے حضرت عمر کو جدا نہیں کیا، اور نبی کا دشمن ان کو جدا کرتا ہے، یہ کر کیسے سکتا ہے؟ میرے آقا روضہ اقدس میں تشریف فرما ہے، صدیق اکبر کا وصال ہوا تو آپ نے سیدنا علی سے فرمایا میرا جنازہ ادھر لے کر رکھ دینا،
اگر خود بخود دروازہ کھل جائے تو دفن کر دینا نبی کے قدموں میں، ورنہ عام قبرستان میں دفن کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا دوست ہے، آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ خود دروازہ کھولا اور آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، دوست کو دوست کے پاس آنے دو، پہلے والا دوست دوسرے کا منتظر ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، عجیب ہے۔ آپ پر 27 ذی الحجہ کو نماز فجر میں آپ پر حملہ ہوا، گھر تشریف لے گئے، ساتھی اٹھا کر لے گئے، نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی مصلی پر کھڑے ہیں، وہ ابو لولو مجوسی فیروزی، اس نے زہر میں بجھا ہوا خنجر آپ کو مارا، 6 بار کیے تقریباً، یہ بعض کتابوں میں 3 بار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ گر گئے، جان خطرے میں ہے، لیکن آپ نے نبی کے مصلی پر امامت شروع کرائی، ختم نہیں کرائی۔ عبد الرحمن ابن عوف پیچھے تھے، آگے بڑھے، نماز جلدی جلدی پڑھا دی۔ وہ خنجر مارنے والا بھاگا، صحابہ دوڑے، 13 ساتھی شدید زخمی ہوئے، 7 صحابی شہید ہو گئے۔ تو دیکھا یہ بے ایمان خنجر مار رہا ہے، تو انہوں نے ایک کمبل اس کے اوپر ڈالا، اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا۔ اس بے ایمان نے اپنے آپ کو بھی خود خنجر مار کر حرام موت مر گیا۔ اس پر ایک بات سمجھو، توجہ، اسلام دشمن بہت دور چلا گیا ہے، ہم بڑے بولے ہیں، بہت پیچھے رہ گئے، اپنی دین کی ضروریات بھی ہم نہیں جانتے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے۔ اسلام کا دشمن اس دن عید مناتا ہے، اس کا نام رکھا اس نے عید غدیر۔ استغفر اللہ کہو، استغفر اللہ۔ تھوڑے لوگوں نے کہا ہے پتہ نہیں آپ کو عثمان غنی سے ناراضگی تو نہیں ہے، کون استغفر اللہ۔ اسلام دشمن ان کی شہادت والے دن عید غدیر مناتا ہے، اور جھوٹی حکایت اور قصہ گڑا ہے کہ میرے آقا نے اس دن حضرت علی المرتضیٰ کی امارت خلافت کا اعلان کیا تھا، شہید عثمان بن عفان ہوئے، دشمن اس دن عید مناتا ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ اور لوگ جو پتھر پہنتے ہیں اپنے انگوٹھیوں میں ڈالتے ہیں تو بڑی تعریف کرتے ہیں، جی یہ عقیق ہے، یہ مرجان ہے، یہ فلانا ہے، اور کہتے ہیں یہ فروز پتھر ہے، فروزہ بہت قیمتی ہے۔ نہیں سمجھے ہو دشمن کی چال کو، فاروق اعظم کو شہید کرنے والا، نبی کے مصلی پر حملہ کرنے والا وہ مجوسی فروزی، وہ ابو لولو تھا۔ تم نے فیروزی پتھر اس بے ایمان کے نام پر رکھا ہے۔ حضرت عمر کی دشمنی کو یوں ظاہر کیا ہے، اور سنی احمق ہے، اس کو دین کے مسئلے کا پتہ نہیں، کہتا ہے فیروزی پتھر پہنا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں کہ دشمن نے کہاں تک چال چلی ہے، اور فاروق اعظم کی شہادت پر کس قدر خوشی کا اظہار کیا کہ تجھے تیرے ہاتھ میں بھی پتھر ڈلوا دیا۔ اور 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی وفات کا دن ہے، دشمن نے ایک جھوٹی کہانی گھڑ کر ان کی وفات پر 22 رجب کے کنڈے پکائے ہیں، تجھ سے پکوائے ہیں، تیرے گھروں میں پکا کر دیے ہیں، تجھے دیے ہیں، تجھے دعوت میں بلایا ہے۔ اور کنڈا پنجابی میں گالی کا لفظ ہے، گالی ہے، نبی کے سالے کو، پوری امت کے ماموں کو اسلام کے دشمن نے گالی دی ہے، اس انداز سے دی ہے، لیکن تو سمجھا نہیں کہ دشمن کہاں پہنچا ہے، اور تجھے کلمہ بھی ٹھیک نہیں آتا، نبی کے 4 یاروں کا نام نہیں آتا، اپنے دین کے ضروری مسائل نہیں جانتا، اور دشمن نے تیرے گھر میں تیرے خرچے سے کتنے بڑے صحابی کو گالی دلوا دی ہے۔ کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ کہو۔
نبی کے چوتھے اول خلیفہ ہے جس کو نبی نے اپنے مصلی پر خود کھڑا کیا ہے، ابو بکر صدیق۔ غار میں ان کو سانپ نے ڈسا ہے، ڈنگ مارا ہے۔ آپ دیکھیں جو بڑے نبی کے صحابہ کے دشمن ہیں، انہوں نے کڑے پہنے ہوئے ہیں، تو کڑے کو دیکھو، ایک طرف سانپ کا منہ بنا ہوا ہے، دوسری طرف سانپ کی دم بنی ہے۔ کڑا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے، یہ جس تانبے کا ہے، پہنا ہوا ہے۔ آپ سمجھے ہی نہیں، وہ کہتا ہے وہ سانپ چومنے کے قابل ہے جس نے ابو بکر صدیق کو ڈنگ مارا ہے۔ استغفر اللہ کہو، استغفر اللہ۔ وہ اتنا دور چلا گیا ہے اور تو اتنا بولا ہے کہ نبی کے یار کا نام ہی نہیں آتا۔ سوچو مسلمانوں، اگر ایسا نہیں کرو گے تو نسلوں میں دین نکل جائے گا۔ ہمیں گالیاں کس لیے دیتے ہو؟ ہم نے دین جو پڑھا ہے، ہماری مجبوری ہے۔ ہم نہ بتائیں تو قیامت میں جوتے ہیں۔ اس لیے ابو بکر و عمر کو نبی نے جدا نہیں کیا۔ بات میں نے یہاں یہ کر رہا تھا، ابو بکر و عمر کو میرے آقا نے جدا، تو جب قیامت تک کے لیے میرے آقا نے اپنے آپ سے جدا نہیں کیا تو جدا کر سکتا کون ہے؟ جو ان کو جدا کرنے کی کوشش کرے گا، غور کرو، حقیقت میں وہ علی رسول اللہ کا پکا بدترین دشمن ہے۔ اس لیے نبی کے یاروں کو چھیننا چاہتا ہے۔ جدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ توجہ، آپ کا سسر ہو، آپ روزانہ گالی دیں گے اس کو؟ بولو بولو۔ میرے آقا نے تو فرمایا سسر بھی ابا ہوتا ہے، سسر بھی، بولو بولو، سسر بھی۔ یہ تو ہم گندے ماحول میں پھنس گئے ہیں، یہاں تو بہت دیکھا ہے، بیوی سے لڑتا ہے، کہتے تیری ماں کو، تیرے باپ کو ایسا کروں، شرم نہیں آتی؟ ظالم کا بچہ، اس نے تجھے بیٹی دی ہے تو اس کو گالی دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو کا سلاسن، تیرے باپ تین ہیں، من والدہ کا، من علمہ کا، من زوجہ کا۔ فرمایا جس نے کے گھر تو پیدا ہوا وہ بھی تیرا ابا ہے، جس نے تجھے دین کی تعلیم دی وہ بھی تیرا ابا ہے، من زوجہ کا، جس نے تیری شادی کی وہ بھی تیرا ابا ہے۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی بھی تو حضور کے گھر میں ہے، تو ابو بکر صدیق حضور کے سسر ہیں۔ سسر والا داماد سے جدا ہوتا ہے؟ بولو نا یار، بولو، جدا ہوتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ دشمن آ گیا ہے، کہ جدا کرنا چاہتا ہے۔ اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ قید رضی اللہ عنہ، وہ حضور کے نکاح میں تھی، تو حضرت عمر بھی حضور کے سسر ہے۔ تمہارے سسر پاک ہوں اور تمہارے سسر بہت ولی کامل ہوں، اور نبی کو پاک سسر ہی کوئی نہیں ملا۔ تم سسروں سے جدا نہ ہو، اللہ مال دے تو ان پر خرچ کرو، اور نبی کے سسر کو کہو مسلمان ہی نہیں، جدا کرتے ہو۔ نبی نے رشتے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے منہ بند کر دیا ہے۔ خبردار، ان کو برا کہنے سے پہلے مجھے دیکھ لینا کہ میرا رشتہ کس گھر میں ہے، اگر ان کو کچھ کہو گے مجھے تکلیف ہوگی۔ تو نبی نے رشتے لے کر ان کو قریب کیا ہے، تو نبی سے جدا کر سکتا کون ہے؟ ایک بات اور ہے، قبریں اکٹھی بنے، یہ بھی بڑی بات ہے جی۔ اور عثمان بن مظعون رضی اللہ صحابی، سب سے پہلے مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی، جنت البقیع کے قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ ایک وزنی پتھر تھا، میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا اٹھاؤ، اس کے سرانے رکھ دو، یہ نشانی رہ جائے، میرے خاندان کا جو آدمی بھی دفن ہوگا اس کے قریب قریب دفن ہوگا۔ صحابی نہیں اٹھا سکے، حضور خود اٹھا کر لائے صلی اللہ علیہ وسلم، دفن کیا۔ فرمایا میرے رشتہ داروں کی قبریں قریب قریب بنے گی۔ معلوم ہوتا ہے قریب قبریں دوستوں کی بنتی ہیں، دشمنوں کی قبریں قریب، بولو بولو، دشمنوں کی قبریں قریب۔ اس پر ایک عجیب واقعہ سنا دیں جو بہت ہی عجیب ہے، توجہ ہے سب کی؟ بولتے نہیں ہو، توجہ ہے؟ لاہور کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام میاں میر تھا۔ کیا نام تھا؟ رحمت اللہ علیہ۔ مجھے بھی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ان کی قبر مبارک پر جانے کا موقع ملا، بڑے انوارات ہیں، وہ فقیر تھے، اللہ والے تھے۔
تو ایران سے ایک بڑا بےایمان آیا، اس کا نام تھا نور اللہ شوستری. اس کو بلوایا تھا وہ نور جہاں ہے عالمگیر کی بیوی نے. اس نے بڑا عالم تھا، کتنی زبانیں جانتا تھا وہ. تو اس نے کہا بڑا مناظرہ تو پھر ہوگا، پہلے یہ چھوٹے چھوٹے ولی ہیں نا، یہ اہل سنت کے امام بزرگ بنے ہوئے ہیں، پہلے اس کو چپ کرا دوں، بلے بلے ہو جائے گی کہ اتنے بڑے بزرگ کو وہ ایران کے عالم نے چپ کرا دیا ہے، تو پہلے ان کو چپ کرا دوں، بعد میں بڑا مناظرہ ہوگا. تو وہ میاں میر کے پاس آیا، کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ہم بزرگوں کو رحمت اللہ کہتے ہیں جی. اور حضرت کو پتہ چل گیا یہ ایران سے یہی آیا کمینہ اور یہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے. تو حضرت نے فرمایا حضرت حسین رضی اللہ کی تعریف سناؤ. اس نے بڑی تعریف سنائی، سنانی چاہیے، جتنی بھی تعریف کرے کم ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں ہو، بڑھا نہ دیا جائے. اور اس نے تعریف میں یہ بھی کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ کی جہاں قبر ہے 40 میل تک، 40 میل چاروں طرف جتنے لوگ دفن ہیں سب کی بخشش، سب کی مغفرت ہو جائے گی. یہ اس نے کہا. بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والوں کی بات بڑی عجیب ہوتی ہے. آپ نے سادی سی بات کی، فرمایا اچھا نواسے کی برکت یہ ہے کہ 40 میل تک جو بھی اس کے قبر کے دائیں بائیں ہے اس کی مغفرت، اور نانے کی اتنی بھی برکت نہیں جو دائیں بائیں سوئے ہوئے ہیں وہ بخشے جائیں. سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. نواسا اتنا بڑا اور نانے میں 2 بھی نہیں بخشے گئے، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں ملا. ان لوگوں کی برکت سے لاہوریوں کا ایمان بچا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نبی اور عمر، ابو بکر و عمر جدا ہیں ہی نہیں. قریب، توجہ، قریب اپنوں کو سلایا جاتا ہے، غیروں کو کون سلاتا ہے؟ ایک حدیث بھی نقل کر دیں، خیال کرنا پاکستانی ہو، بڑے بے درد لوگ ہو، تم علماء سے فائدہ نہیں اٹھاتے. جب تم ہم سے مسئلے نہیں پوچھتے تو پھر دم والے ہمارا سر کھاتے ہیں. آؤ پوچھو. حدیث میں ہے، یہ حدیث ہے جو میں نقل کر رہا ہوں، حدیث میں ہے، کتاب کا نام ہے قبرستان، اس میں یہ حدیث ہے. کیا حدیث میں ہے؟ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے قریب دفن کرو. کیا کہا؟ مردوں کو اپنے نیک لوگوں کے قریب دفن کرو، نیک لوگوں کے قریب دفن کرو. تو قبرستان کبھی جایا کرو نا، پتہ چل جائے گا یہ نیک ہے، تو اپنا مردہ بھی اس کے قریب دفن کرو. صحابہ نے پوچھا کہ نیک بندے کے قریب دفن کرنے سے میت کو فائدہ ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا نیک آدمی اگر پڑوس میں ہو فائدہ ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی فائدہ ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح مرنے کے بعد نیکی کے پڑوس میں، نیک بندے کے پڑوس میں دفن ہونے کا بھی فائدہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. مولانا قاسم نانوتوی کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ہم بزرگوں کے نوکر ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کہا جی کہ نیک بندے پر جو رحمت برستی ہے، کیا ارد گرد جو قبرستان میں لوگ دفن ہوتے ہیں رحمت ان کو بھی ملتی ہے یا نہیں؟ اس وقت پنکھے یہ نہیں تھے، کپڑے والے بڑے بڑے پنکھے تھے، اس کو کھینچتے تھے تو وہ پنکھا سے ہوا دے رہا تھا. بہت لوگ بیٹھے تھے. حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ ہوا پنکھا میرے لیے چلا رہے ہو یا ان سب کے لیے؟ اس نے کہا پنکھا تو میں نے آپ کے لیے چلا رہا ہوں، آپ کو ہوا لگے. آپ نے پڑوسیوں سے پوچھا تمہیں بھی ہوا لگ رہی ہے یا نہیں؟ سب نے کہا ہوا لگ رہی ہے. پر میں پنکھا میرے لیے چلایا لیکن ہوا سب کو لگ رہی ہے. رحمت نیک پر برستی ہے، جو نیک کے قریب دفن ہو خدا کی رحمت اس کو بھی مل جاتی ہے. تو نبی پر رحمت برستی ہے یا نہیں؟ بولو. 70,000 فرشتے روزانہ درود و سلام کے لیے آتے ہیں یا نہیں؟ تو جب نبی کے روضہ اقدس پر درود و سلام کے لیے مخلوق بھی جاتی ہے، فرشتے بھی آتے ہیں، رحمت بھی ہر وقت برستی ہے، تو جو دوست سوئے ہوئے ہیں ان پر رحمت کا اثر کیسے نہیں ہوگا؟
नबी ने जुदा किया नहीं। बस इसी पे मैं बात समेट रहा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ। अबू बकर सिद्दीक को भी दाईं तरफ पास सुलाया, हजरत उमर को भी पास सुलाया बाईं तरफ। जब तक आका जिंदा थे ये दो पहरे देते रहे। जब दुनिया से चले गए तो पहरा हुजूर दे रहे हैं, ये नबी के पास सो रहे हैं, इकट्ठे हैं। एक बेईमान वफ्द आया था, वफ्द ईरान से, अबू बकर और उमर की लाशों को निकालने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह को अस्तगफिरुल्लाह जी। और उस वक्त शरीफ मक्का का दौर था, बड़ी रिश्वत दी और कहा रात को मस्जिद नबी के दरवाजे बंद न कराना। उसने खादिम को बुलाया कि रात को मेरे मेहमान आएंगे, खबरदार दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं और किसी को बताना भी नहीं। उसने कहा ठीक है। उन्होंने जहां मेरे आका का मेहराब बना हुआ, मेहराब उन नबी लिखा हुआ, उसके साथ वो जगह मैंने भी देखी। उनके पास कुदाल थे, पहौड़े थे, बेलचे थे, उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। अबू बकर और उमर को निकालना चाहते थे, जुदा करना चाहते थे, नबी से हटाना चाहते थे। जब काफी खुदाई हो गई, वो खादिम एक तरफ देख रहा है, रो रहा है, दुआ कर रहा है, तो जमीन को अल्लाह ने फाड़ा, वो 40 के 40 ही जमीन में गर्क हो गए। कई सालों तक नहीं, मुद्दतों तक जमीन के फटने के बाद मिलने के निशान बाकी थे। सुना है अब तो काली ने डाल दी, अब भी निशान बाकी है। बादशाह इंतजार में था, वो शरीफ मक्का आया नहीं, वो बुलाया उसको, उसने कहा वो गर्क हो गए। वो आया, खुद देखा, वाक़तन जमीन फट कर फिर मिल चुकी थी। उनको गर्क करके मौला ने बताया नबी के यारों को नबी से जुदा जो करेगा खुद गर्क हो जाएगा, नबी से जुदा कर सकता नहीं है। सुभान अल्लाह, पहरा जो नबी का है, सुभान अल्लाह। क़यामत तक पास साथ और हौज़े कौसर में, जन्नत में नबी के साथ होंगे, वहां भी जुदा नहीं होंगे। फरमाया प्याले मैं भर भर कर दूंगा, अबू बकर उमर हौज़े कौसर पर होंगे, ये पानी बांटेंगे। तो नबी तो वहाँ भी इनको नहीं छोड़ा, हम इनको कैसे छोड़ दें? और कौन इनको छुड़वा सकता है नबी से? नबी के इकट्ठे हैं, अब भी हैं, जिंदगी में थे और क़यामत तक रहेंगे, जन्नत में भी इकट्ठे होंगे। तो जो नबी के यारों के साथ मोहब्बत करेगा वो भी उधर ही होगा इंशाअल्लाह। हजरत उमर को शहीद किया गया मुसल्ले पर, नमाज फजर में। आपने कुछ वसीयतें की। शरीयत कहती है जब मौत का वक्त आए तो वसीयत करो। हम वसीयतें गलत करते हैं। हाँ, ये भी वसीयत है। वो एक आदमी कहता है जी मैं मर जाऊं, मेरे जनाजे को हाथ ना लगा देना, ये नाराज हूं मैं इस पर, खबरदार मेरा जनाजा ना पड़े, हाथ ना लगाए। फतावे में लिखा है कि कोई मुसलमान को कोई इख्तियार नहीं देती शरीयत कि वो जनाजे से रोके कि मेरा जनाजा ना पढ़ना। हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हर एक के जनाजे में जा सकता है। इस मरने वाले को क्या मालूम कि ये इतना नेक है अल्लाह के नज़दीक कि इसके पढ़ने से तेरी भी बख्शिश हो जाएगी। तू इसको गंदा समझता है ना, अल्लाह के यहाँ वो गंदा कहाँ है? तो शरीयत कहती है वसीयत करो। तो सैयदना उमर रजी अल्लाह ने अपने बेटे को बुलाया। अल्लाह हमें भी शरीयत के मुताबिक वसीयत की तौफीक अता फरमाए, आमीन को। बेटे का नाम था अब्दुल्ला इब्न उमर। फरमाया बेटा मेरा आखिरी वक्त है, जाओ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास, यूँ ना कहना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर, कहना उमर इजाज़त चाहते हैं कि हुजूर के रोज़े में दफन होना है। जगह चूँकि आपकी है, बगैर इजाज़त के दफन नहीं हो सकते, इजाज़त है। और मैं बेटा अगर इजाज़त मिल जाए तो दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। सुभान अल्लाह। जो बगैर इजाज़त के किसी की ज़मीन में दफन नहीं होना चाहता, उसने पैगंबर की बेटी का फिदक या बाग कैसे छीना है? इतना जिस्म आराम भी नहीं है।
پوچھ کر آئے, بڑے خوش ہوئے آپ. فرمایا دیکھو جب میری جان نکل جائے ایک دفعہ پھر جانا, شاید بیوی نے میری زندگی میں میرا حیا کر لیا ہو, پھر پوچھنا, اگر اجازت دیں تو دفن کرنا, ورنہ جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کرنا. بیٹا آیا, امی نے کہا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اپنے بھائی عمر کو ترجیح دیتی ہوں, یہ دفن ہوں گے. پھر دفن کیا گیا حضور کے پہلو میں. میں کہتا ہوں قیامت تک کوئی اور دفن ہو سکتا بھی نہیں, اس لیے کہ قبر ہی 4 بندوں کی رکھی ہے اللہ نے, 3 آ گئے ہیں, ایک باقی ہیں جس کا نام حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے, وہ آئیں گے. جب اللہ نے مقرر کر دیا یہاں کوئی اور دفن ہی نہیں ہوگا تو دفن ہو کون سکتا تھا. لیکن یہ تو حضرت عمر کا خوف ہے اللہ کا کہ اجازت کے بغیر دفن ہونا پسند ہی نہیں کیا. اور فرمایا میرا بیٹا بات سنو, یہ وصیت ہے اور آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی وصیتیں کرو, لکھ کر رکھو. فرمایا میرا بیٹا میرا کفن میں بے جا خرچ نہ کرنا, ٹھاٹ کا کفن ہو, اعلیٰ قسم کا کفن ہو, بیٹا ایسا نہ کرنا. کیوں؟ اگر میں اللہ کے نزدیک بہتر ہوں تو اللہ تعالی اس معمولی کفن کو بدل دے گا, اور اگر اس کے نزدیک میں بہتر نہیں ہوں تو یہ کفن بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا. یہ بات وہ کہتا ہے جس کو بارہا میرے آقا نے فرمایا عمر تو جنتی ہے, یہ بات وہ کہتے ہیں. اور فرمایا جب چھین لیا جائے گا تو تکلف کی کیا ضرورت. تیسری وصیت, پہلی وصیت تو میں نے کہی کہ بی بی سے جا کر اجازت لو, دوسری یہ. تیسرا فرمایا بیٹا میری قبر لمبی چوڑی نہ کھودنا, جیسے بہت سارے لوگ قبر کو بہت کشادہ کر دیتے ہیں, بیٹا نہ کھدوانا. اگر اللہ کے نزدیک میں بہتر ہوں گا تو میری قبر کو جہاں تک میری نگاہ جائے گی اللہ اتنا کھلا کر دے گا. اور یہ حدیث ہے کہ مومن کی قبر چاروں طرف اتنا کشادہ ہو جاتی ہے جتنا اس کی نگاہ کام کرتی ہے. اور فرمایا اور اگر ایسا نہ ہوا تو کتنی وسیع قبر ہو وہ قبر مجھ پر تنگ ہو جائے گی اور پسلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی, تو بیٹا اس لیے قبر کو بھی اتنا کشادہ نہ کرنا. چوتھی وصیت فرمایا میرا بیٹا میرے جنازے کے ساتھ عورتیں نہ آئیں, اور میرے آقا نے بھی منع کیا کہ عورتوں کو جنازے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو, جنازہ پڑھنے کے بعد منہ مت دکھاؤ, یہ دیر ہو رہی ہے, گناہ ہے. یہ جو عورتیں آ جاتی ہیں کہتے ٹھہر منہ تو دکھاؤ, کیوں تیرا پیو لگ دے, ناجائز ہے. اور بعض لوگ قبر میں بھی اس وقت تک مٹی نہیں ڈالتے کہ فلانے آئیں گے منہ دیکھیں گے پھر دفن کریں گے, یہ ظلم ہے میت کے ساتھ. اس کو تمہارے منہ دیکھنے سے کیا فائدہ ہے, کچھ آتا ہے تو پڑھ کر بخش دو. پھر فرمایا میرا بیٹا میرے اندر میری وہ صفات بیان نہ کرنا جو میرے اندر نہیں ہے, جیسے کہتے ہیں میرا ابا میں یہ کمال تھا, یہ کمال تھا, ایسا نہ کہنا. میرا بیٹا ایسا نہ کرنا, اللہ خوب جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. اور فرمایا بیٹا جب میرا جنازہ لے کر چلو تو چلنے میں جلدی کرنا. دیکھو خوف دیکھو اللہ کا, میرے جنازے میں جلدی کرنا. اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوں تو جتنی جلدی ممکن ہو مجھے اس کے پاس پہنچا دو, اور اگر میں برا ہوں تو ایک برے آدمی کا بوجھ اپنے کندھوں پر کیوں اٹھائے رکھتے ہو, دیر کیوں کی ہے, جلدی اپنے کندھوں سے اتار کر پھینک دو. اتنا عظیم انسان اور اس طرح اللہ کا خوف. یہ کچھ سوال ساتھیوں نے کیے ہیں تو میں تفصیل سے تو جواب نہیں دیتا, نہ ہی وقت ہے. موٹی بات سمجھ لو, یہ محرم قریب ہے, 10 محرم. اس میں بہت ساری غلط چیزیں مسلمان کرتے ہیں غیروں کو دیکھ کر, اپنوں کو نہیں غیروں کو دیکھ کر. کالے کپڑے پہنتے ہیں چھوڑے بھی چھوڑیاں بھی, بالکل ناجائز ہے, کالا لباس ٹھیک نہیں ہے. شیعہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون. شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے کالے کپڑے نہ پہنو, یہ فرعون کا لباس ہے. سنیوں کو غیروں کی نقل نہیں کرنی چاہیے, کالے لباس مت پہنو. دوسرا ننگے پاؤں چلتے ہیں, یہ بھی غیر کرتے ہیں, ہمیں بھی اجازت اسلام نہیں دیتا. تیسرا مسور کی دال پکاتے ہیں ان دنوں میں, اسلام اس سے نہیں منع کرتا.
उलमा ने लिखा है सबसे बड़ा सदमा वो दिन था जिस दिन मेरे आका का विसाल हुआ है। उस दिन तो सब कुछ कर लेते हो और 10 मुहर्रम को तुम्हें गम याद आ जाता है। उन जैसी शक्ल नहीं, उन जैसा अमल नहीं, उन जैसा अकीदा नहीं, क्यों धोखा करते हो? और मुहर्रम में शादी करने से शरीयत ने नहीं मना किया। अगर रबीउल अव्वल में शादी जायज़ है तो मुहर्रम में जायज़ क्यों नहीं है? ये भी शरीयत का कोई मसला नहीं है। बाद लोग मरसियत सुनते हैं, सुनना हराम है, और मातम देखते हैं, हराम है। इस्लाम में मातम है ही नहीं। अगर मातम जायज़ होता तो जिस दिन मेरे आका ने ग़ज़वा उहद में 70 जनादे उठाए तो मातम उस वक्त होता, लेकिन मेरे आका ने मातम नहीं किया। ये कोई इस्लाम का मसला नहीं है। इसी तरह बाज़ लोग दुलदुल के नीचे से गुजरते हैं। वो घोड़ा है, वो आपके पानी का मोहताज, चारे का मोहताज, वो आपके बांधने का मोहताज। अजीब बात है, सारा साल उस पर टांगा चला और इस दिनों में उसको खुदा बना लो। और बाज़ लोग ये जो ताज़िया बनाते हैं, ताज़ियों में न्याज़ें डालते हैं, और कुरान कहता है कि ये ऐसे है जैसा कि सामरी ने बनाई थी, एक बछड़ा बनाया था। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नज़र न्याज अल्लाह के लिए है, इसमें कोई न्याज़े म्यादे नहीं है। और इनकी मजलिसों में शरीक होना, मजलिसें सुनना, वहाँ जाना और इस्लाम के ख़िलाफ़ हरकतों को देखना, आप भी बराबर के गुनाह में शरीक होंगे। एहतियात करनी चाहिए। और ये जो जुलूस है मुहर्रम में निकालते हैं, जुलूस सारे इसमें मुसलमान परेशान हैं। ये मुइज़्ज़त दौला एक बादशाह गुजरा है, सबसे पहले 300 तकरीबन 65 हिजरी में सबसे पहले हुकूमत के खर्च से उसने ये हरकतें कराई। दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराई, खाने का बंदोबस्त किया, औरतों को बाहर निकाला, काले कपड़े पहनवाए, मरसिए वगैरह पढ़े। तो हमारा दीन तो 1400 साल 1500 साल पुराना है। 350 साल के बाद जो काम शुरू हुआ हो, एक बदमाश बादशाह ने शुरू किया हो, ये दीन कैसे हो गया? हम क्या करें? तो शरीयत ने हमें 3 काम करने का हुक्म दिया है। हम ये करें कि 10 मुहर्रम को रोज़ा रखें। क्या करें? ये जो हलीम शलीम पकाते, इससे पूछो कुरान सब पर रख कर कि कभी 10 रुपये मस्जिद में दिए तो गैरों को खुश करने के लिए देगें पकाते हो, शर्म नहीं आती? खैरात सारा साल करो, कौन मना करता है? और ये मसला ज़हन में रखो, सबील लगाना इन दिनों में हराम है, हराम। इतनी शदीद गर्मी गुजरी तो तू कूलर से पानी नहीं पीने देता, और इन 10 दिनों में तुझे पानी याद आ गया, सबीलें याद आ गई। ये गैरों की नकल है। खैरात सारा साल करो, कौन मना करता है? दावतें करो, पानी का इंतजाम करो। कब्र ठंडी होगी, जिसको सवाब पहुंचो जरूर पहुंचेगा, लेकिन इन 10 दिनों में सबील लगाना कोई शरीयत का हुक्म नहीं है। एहतियात करो। कब्रें लेपते हैं, औरतें भी सारी पहुंच जाती हैं, तो उनके लिए ये रिवायत काफ़ी है। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा एक दफ़ा देर से घर में तशरीफ़ लाई। मेरे आका ने पूछा, बेटी देर से क्यों आए हो? कहा, अबू जान वो जो औरत फौत हो गई थी, मैं अफसोस के लिए गई थी। फरमाया, मेरी बेटी कब्रिस्तान तो नहीं गए? कहा, अबू जान आपने रोक दिया, मैं कैसे जा सकती हूँ? तो मेरे आका ने फरमाया, अगर कब्रिस्तान चली जाती तो तुझे जन्नत की खुशबू भी अल्लाह सुगनी नसीब न करता। ये दीन है, दीन है। कुछ उलमा से कब्रिस्तान जाना औरतों को मना है। और ये जो मुहर्रम में लिपाई करते हो, सारा साल फातिहा नहीं पढ़ते, बारिश आ जाए कब्र बैठ जाए तुम खबर नहीं लेते, और मुहर्रम में तुम्हें कब्रें याद आ जाती हैं। ये सब चक्कर है दूसरे लोगों का। शरीयत कहती है जब कब्र ख़राब हो जाए फ़ौरन लिपाई करो, जाओ कब्रिस्तान, फातिहा पढ़ो, खैरातें करो, सारा साल करो। इन दिनों का क्या मतलब है? और मुहर्रम में कब्रों पर फूल। मैं एक दफ़ा, मेरे साथ साथी भी था, बाग में थे, वो बाग वाला इतनी गालियाँ दे रहा था, कहता है खुदा बर्बाद करे इनको, कब्रों पर डालने के लिए मेरे आम और मेरे फल, मेरी खजूरें, सब के पत्ते काट कर लोग ले गए। पता नहीं कि जाहिल ने कहा है कि फूल डालो और ये लकड़ियाँ डालो। और उलमा से पूछो, खुदा के लिए दीन को बर्बाद ना करो, ना अपनी आखिरत का नुकसान करो। कब्रिस्तान जाओ, कौन रोकता है? फातिहा पढ़ो, कौन रोकता है? खैरात करो, कौन मना करता है? लेकिन तुम छड़ियाँ डालते हो, तो 3 दिन के बाद छड़ियाँ तो सूख गई, तो इसका माना है अल्लाह 3 दिन तक तो अब्बे को माफ़ कर दे, बाद में पिटाई शुरू कर दे।
جو یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے چھڑی رکھی تھی وہ تو پوری بات سمجھی ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، مر بقبرین، دو قبروں کے پاس، میرے آقا کو رب نے دکھایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو نبی برداشت نہیں کر سکے کہ میری امت کے لوگوں کو عذاب ہو۔ میرے آقا نے ان کا گناہ بھی بتایا، فرمایا اما لا یستتر عن بولی، ایک ان میں سے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، واما الاخر فیمشی بالنمیمہ، دوسرا چگلیاں کھاتا تھا، قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے خود دیکھا، اللہ سے دعا مانگی تو میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ کھجور کھڑی ہے، اس کو بلاؤ۔ حضور نے کھجور کو بلایا، وہ آ گئی، آپ نے اس کی چھڑی کو توڑا، اس کو چیرا، ایک حدیث میں آتا ہے قبر کے اوپر یوں گاڑ کر رکھا، گاڑا، اور ایک حدیث میں آتا ہے رکھ دیا، اور محدثین نے لکھا ہے نبی کے ہاتھ کی برکت تھی، نبی کی دعا کی برکت تھی۔ اللہ نے فرمایا ما لم یبسا، جب تک یہ سوکھیں گے نہیں تو آپ کی دعا ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو آپ جو قبروں پر یہ چیزیں رکھتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ اندر پٹائی ہو رہی ہے؟ نبی کو تو اللہ نے دکھا دیا تھا، آپ کو نظر آتا ہے؟ شرم کرو، پھول ڈالتے ہو بزرگوں پر، کیا بزرگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ اور میرے آقا نے تو کھجور کی چھڑی رکھی، تو کیکر، پتل، آم، ہر چیز تو ڈالتا ہے، ببری۔ خدا کا خوف کرو، ایسا حرام بھی نہ کھاؤ اور ظلم بھی نہ کرو، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ تو دو کام کریں، کیا؟ میرے آقا نے فرمایا محرم کا روزہ رکھو۔ محرم کا کیا رکھو؟ مدینہ منورہ میں میرے آقا آئے تو دیکھا یہودی روزہ رکھتے، فرمایا خیر ہے، روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن فرعون کا بیڑا غرق ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا تھا، ہم خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے 9-10 محرم کا روزہ 2 دن کا رکھو۔ میرے آقا کی خواہش تھی اگر 9 کسی وجہ سے نہیں رکھ سکو تو 11 کو ساتھ ملا لو، 10 اور 11۔ بلکہ فتاوی محمودیہ میں لکھا ہے کہ 1 روزہ رکھنا قرآن سے خالی نہیں ہے، 2 روزے رکھو۔ تو ایک تو یہ کرو، دوسرا خیرات کرو جتنا توفیق دے اللہ، اور خیرات ہر وقت کر سکتے ہو، اور ہر نماز کے بعد 3 دفعہ قل اللہ یا 11 دفعہ قل اللہ پڑھو، یوں دعا کرو اللہ اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان شہید ہوئے، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے حنین، شہدائے یمامہ، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کا ثواب ان کو پہنچا، سب مسلمانوں کو پہنچا، ثواب پورا پہنچے گا۔ تیری دیگیں پکڑانے کا ثواب نہیں پہنچے گا، تیرے کچھ پڑھنے سے ثواب پہنچے گا۔ اور انشاءاللہ ہم دعا کے وقت بھی سب کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ دے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔